مبعوث فرمائی۔ سامعین قدر انسان پر رب تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری اور اس کے احکامات کی پابندی لازم ہے۔ بندے پر دو طرح کے حقوق ہیں، جس کو علماء نے لکھا کہ ایک حقوق اللہ ہے، وہ جو رب تعالیٰ کی عبادات کی صورت میں ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور اس کی کئی قسمیں اور جہاد تفصیلات، اور ایک قسم وہ ہے جو بندے پر بندے کا حق ہے، جنہیں ہم عام حقوق العباد کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ اور بندے پر جو بندے کا حق ہے، ان میں سب سے بڑا حق جو ہے، انتہائی حساس حق جو ہے، وہ اس پر اس کے والدین کا ہے۔ اسی طرح رب تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت بینات میں ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ آپ کا رب حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، یعنی سب سے اہم جو شریعت کا حکم ہے وہ رب تعالیٰ کی توحید و عبادت کا ہے۔ اس لا شریک ذات کی عبادت اس کی رضا کا ہے، اور اس کے ساتھ متصل اگلا حکم کیا دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ، والدین کے ساتھ احسان کرنا، حسن سلوک کرنا۔ اس سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حقوق اللہ میں تو رب کی عبادت سب سے پہلا حق ہے، اور اسی کی پھر کئی صورتیں ہیں رب تعالیٰ کی عبادات کی، اور ساتھ جو بندوں کے حقوق بیان کیے، اور سب سے بڑا حق جن کا ہے وہ والدین کا ہے۔ بلکہ انسان پر والدین کے حقوق کی بحث میں احادیث بارکہ کی روشنی میں تو اتنا بڑا حق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یقاد الوالد بولدہ، اگر زندگی میں کبھی والد کے ہاتھوں بیٹے کی جان چلی جائے، ویسے تو یہ حکم ہے کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد، کہ کسی بے گناہ کو جان بوجھ کر اگر قتل کر دیا جائے تو چاہے وہ جتنا بڑے منصب والا ہو، کوئی عالم ہو، فقیہ ہو، محدث ہو، کسی عام شخص کو قتل کر دے، کتب علیکم القصاص کا حکم اس پر لازم آ جاتا ہے۔ اب اس فقیہ کو، محدث کو، وقت کے شہنشاہ کو اس عام مزدور کے بدلے بھی قتل کیا جائے گا۔ لیکن جب اگر والدین کا معاملہ آ جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹے کے قتل پر والد کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اتنا مقام و مرتبہ ہے کہ باپ کا مقام بہت اونچا ہے۔ یہ تو بچے کی دنیا میں آنے کا سبب ہے، اس کے وجود میں لانے کا رب تعالیٰ نے ایک سبب بنایا ہے اسے، لہذا اس کا مقام بڑا اونچا ہے۔ بلکہ ایک صحابی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع پر کوئی باپ بیٹے کے درمیان لین دین کا معاملہ تھا،
بارگاہ مصطفیٰ میں گئے تو رسول اللہ نے فرمایا انت و مالک لابیک، تو مال کی بات کرتا ہے، تیرا مال کیا، تیری جان بھی تو تیرے باپ کی ملک ہے۔ تو یہ سوچتا ہے آج کے شخص کہ میرا باپ میرا مال کھا گیا، کماتا میں ہوں، محنت میں کرتا ہوں، تو اس سے اس نے لے لیا، تو ہو سکتا ہے دل میں کوئی بات آ جائے، دل میں خیال سوچ آ جائے۔ فرمایا یہ سوچ نہیں لانا، تیرا مال ہی کیا ہے، تو خود بھی تو باپ کی ملکیت ہے، تو اپنا نہیں ہے۔ انت و مالک لابیک، تو بھی اور تیرا مال بھی سب کچھ تیرے باپ کے ہے، تیری ماں کی ہے، لہذا ان کا مقام مرتبہ بہت اونچا، بہت بلند ہے۔ انسان ان کی اطاعت و فرما برداری کا تو یہ حکم ہے کہ شریعت نے ہمیں کہا ہے کہ اگر ماں باپ کافر بھی ہو نا، مسلمان نہ ہو، کلمہ گو نہ ہو، پھر بھی ان کا ادب و احترام کرنا ہے۔ ہندو ہیں، سکھ ہیں، باپ دولت ایمان سے بھی مالا مال نہیں ہوا، بیٹے کو اللہ نے ہدایت عطا فرما دی ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے، ان کی خدمت کرنی ہے۔ ہاں اگر وہ حکم خلاف شرع دے، شریعت کے خلاف حکم دے، اس پر عمل نہیں کرنا، لیکن ان کے ادب و احترام میں کمی نہیں لے کر آنی، پھر بھی ادب و احترام کرنا ہے، کیونکہ وہ تمہاری ماں ہے۔ اس کی تلخ باتوں پر، تلخ جملوں پر آگے سے تلخی نہیں کرنی۔ فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، بات کا جواب تلخی سے دینا تو بہت اوپر کی بات ہے۔ فرمایا وہ اگر کوئی بات کہہ دے نا تو آگے سے اف بھی نہیں کرنا، اتنی بھی ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کرنا، سرے تسلیم خم رکھنا ہے، چاہے وہ تلخ باتیں کہیں، ڈانٹ رہے ہوں، یہ شریعت اسلامیہ ہے۔ یہ جو آج والدین کے حقوق کی بات کرتے ہیں، ہم نے ماں باپ کو بڑا حق دیا ہے، تم نے کیا حق دیا ہے؟ ماں باپ کے حقوق اسلام نے بیان کیے ہیں، تم تو ان کے پاس بھی نہیں ہو، تم تو عظمتیں سوچ بھی نہیں سکتے جو عظمتیں ماں باپ کو رب تعالیٰ کے قرآن اور نبی کے فرمان میں بیان کی گئی۔ بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ فرمایا کافر بھی ہوں تو ان کے سامنے اف نہیں کرنا، بلکہ علماء نے تصریح کی، فقہ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، لکھا ہوا ہے کہ کافر باپ نا کافروں کی طرف سے لڑنے آ جائیں، کافر ہو اور مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ لڑنے آ جائے تو بیٹے کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے باپ کو قتل کر دے۔ کافر ہے، کافروں کی طرف لڑنے آ گیا، اسلحہ لے کر آ گیا ہے، تو اسے پھر بھی پابند کیا، تو نے باپ پر ہاتھ نہیں اٹھانا، تو تیرا تو باپ ہے۔ اتنی عظمتیں کون سا دین بیان کرے؟ کافر باپ ہو، کافروں کی طرف لڑ بھی رہا ہو، جہاد کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، بڑا اجر و ثواب ہے، باقیوں کے خلاف تو جہاد کرنا ہے، لیکن اپنے باپ پر ہاتھ نہیں اٹھانا کہ یہ کافر ہے، کافروں کی طرف سے آ گیا ہے۔ باپ پھر بھی باپ ہے۔ اس حال میں جو دین باپ کے خلاف ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا، وہ گھر میں کیا ہاتھ اٹھانے کی اجازت دے سکتا ہے؟ جنگ میں جہاں مارنا اجر و ثواب ہے، وہاں باپ کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، تو عام حالات میں اس باپ کے ساتھ لڑنے کی اجازت ہو سکے؟ کبھی نہیں ہو سکتی، کسی صورت نہیں ہے، کیونکہ اسے اللہ نے بڑا مقام و مرتبہ دے دیا ہے۔ بلکہ یہ سلسلہ صرف زندگی تک ہی نہیں ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ آپ نے 12 علماء سے وہ حدیث سنی، صحابی جہاد کے لیے حاضر ہوئے، یا رسول اللہ جہاد کرنے جانا چاہتا ہوں، پوچھا گھر میں کون ہے؟ کہا ایک بوڑھی بالکا ہے، کہا تمہارا جہاد گھر میں ہے۔ غازی تلواریں لہرا کر اجر و ثواب حاصل کریں گے، تمہیں اللہ ماں کی خدمت پر اجر و ثواب عطا فرما دے گا۔ تو ماں کی خدمت کر، ماں کا احترام کر، ماں کے پاؤں دبا۔ بلکہ میں نے دوبارہ والد گرامی سے حدیث کی کلاس میں ویسے بھی ان سے سنتے رہے، کہتے ہیں کہ لوگ پیروں کے پاس جاتے ہیں، مرشد کے پاس جاتے ہیں دعاؤں کے لیے، سب سے بڑی جو دل سے دعا کرتی ہے وہ ماں کی ذات ہے۔ ٹھیک ہے ان کے پاس جاؤ، وہ مانت نہیں ہے،
وہ بھی اللہ کے مقبول ہے، ان کی بھی رب سنتا ہے. لیکن ایک ولیہ گھر میں ہے، چاہے ویسے ولیہ نہیں ہے، لیکن ماں باپ جو بیٹوں کے لیے دعا کرتے ہیں اس دل سے کر رہے ہوتے ہیں، اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہوتی. اور جو خلوص نیت سے دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعاؤں کو سنتا ہے. ایمان سے کریں گے وہ تعلق نبھائے گا. بعض دفعہ تعلق ایسی کہ چل دوست ہے، دوستی کے لیے میں لفظ بول دیتا ہوں، اور کسی کے پاس جائیں گے وہ بھی ہو سکتا ہے تعلق نبھا رہا ہو، لیکن ماں باپ تعلق نہیں نبھا رہے ہوتے، وہ دل سے اپنی اولاد کی خیر اور بھلا چاہ رہے ہوتے. وہ خیر مانگے نہ مانگے، ماں کی تو گود ہر وقت اپنے بچوں کے لیے خیر ہی مانگ رہی ہوتی ہے، اس کا دامن کسی پہ پھیلا ہوا ہے. تو والدین تو رسول اللہ نے صرف زندگی میں اس نے سلوک کی بات نہیں فرمائی، فرمایا دنیا سے چلے جائیں نا پھر بھی 4 قسم کی نیکیاں تمہارے ذمہ ہیں. جب تک زندہ ہے ان کے ساتھ حسن سلوک ہے، ان کی خیرخواہی کرنا ہے، ان کو اچھا کھانا دینا ہے، ان کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے. فرمایا جب زندگی سانسوں کی یہ دوری ختم ہو جائے پھر بھی 4 قسم کے عمل ایسے ہیں جو ماں باپ کے تم پر حق ہے. کیا ہے؟ فرمایا ایک تو ان کا جنازہ پڑھنا ہے، الصلاۃ علیہ، ان کے لیے جنازے کا تم نے انتظام کرنا ہے، اس میں کوتاہی نہیں کرنی ہے، فوراً اس معاملے کو پورا کرنا ہے. اور دوسری بات فرمائی ان کے لیے استغفار کرتے رہنا. وہ جو پیارے ابراہیم کی دعا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ میری بھی بخشش فرما، میرے والدین کی بھی بخشش فرما. یہ رب تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی، رسول اللہ نے صحابہ کو تعلیم فرمائی. اس کا مقصد ہی ہے کہ پیارے ابراہیم کی سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں، پھر ماں باپ کو فراموش نہیں کرنا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. ضروری نہیں ہے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہو پھر یہ دعا مانگیں گے. آج کل تو عجیب عجیب آ گیا نا کہ بس جنازہ ہو گیا، اب دعا شعا کی کوئی ضرورت نہیں. یہ بھی ایک مسلمانوں میں ذہن آ گیا ہے. بھائی کیوں نہیں ضرورت؟ دعا کی تو ہر وقت ضرورت ہے، نہ صرف جو قبر میں ان کو ضرورت ہے بلکہ زندوں کے لیے بھی کر لیں. بلکہ اللہ کے نبی کیا دعا مانگی؟ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ. جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، مرنے والوں کو تو چھوڑے، قیامت تک جنہوں نے آنا ہے، دولت ایمان سے مالا مال ہونا ہے، یا اللہ ان کی بھی بخشش و مغفرت فرما. ہم اس میں جھگڑ رہے ہیں جو مر گئے اس کے لیے دعا کرنی ہے یا نہیں کرنی. اللہ کے نبی جو زندہ ہیں وہ بھی، اور جو قیامت تک ابھی رحموں میں ہیں یا باپ کی صلب میں ہیں ان کے بارے میں بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ بھی جو مومنین مومنات ہیں اللہ ان کی بھی بخشش و مغفرت فرما. زیادہ یہ کوئی جھگڑنے والی بات نہیں ہے کہ جو صرف جنازے کی دعا ہے، جنازے کے علاوہ دعا نہیں کرنی. مومن کو تو ہر وقت بخشش کی دعاؤں کی ضرورت ہے. زندہ ہے پھر بھی بخشش مانگے، جا چکا ہے پھر بھی بخشش مانگنا جائز ہے. قیامت تک جنہوں نے آنا ہے ان کے لیے بخشش مانگنا بھی جائز ہے. یہ تو قرآن سے ثابت ہے، اس میں کس بات کا جھگڑا ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا 4 قسم کے عمل تمہارے ذمہ ہیں جو ان کی دنیا سے جانے کے بعد بھی تم کرتے رہو. ترغیب دی ہمیں اس بات کی. ایک جنازہ، دوسرا ان کے لیے دعائے بخشش و مغفرت. تیسرا فرمایا وہ جن کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے نا، ان کے دوستوں کے ساتھ، ان کے جو رفقات ہیں ان کو فراموش نہیں کرنا، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا. ماں باپ کو کتنا ادب و احترام ہوگا. فرمایا ان کے جو تعلق والے تھے اس تعلق کو بھی نبھانا ہے، اس تعلق کو بھی فراموش نہیں کرنا. بلکہ بارہ میں نے وہ روایت آپ کو سنائی کہ ماں باپ میں سے ماں کی دعاؤں اولاد کے حوالے سے کتنی معتبر ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پرانے زمانے کے ولی کا ذکر فرمایا جس کا نام کتابوں میں حضرت جریج کے طور پر آتا ہے.
کہ بڑا عبادت گزار شخص شب و روز جو اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، شب و روز جس کی زندگی کا وقت نمازوں میں گزرتا تھا، نوافل میں گزرتا تھا، ایسا عظیم المرتبہ جس نے دنیا چھوڑ دی، ایک اونچی پہاڑی ٹیلے پر جا کر اپنا عبادت خانہ بنا لیا تاکہ میرا وقت دنیاوی معاملات میں ضائع نہ ہو، ہر وقت اللہ کی اطاعت میں گزرے۔ اس شخص کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا، ایک دن ماں بوڑھی تھی، وہ جتنی اونچائی پر تھا اوپر چڑھنا مشکل تھا، چڑھ نہیں سکتی تھی، نیچے سے آواز دی، یا جریج۔ جو بیٹے نے آواز سنی، جواب نہ دیا۔ بعد ہمیں ماں باپ بلا رہے ہوتے ہیں نا، ہم سنی انسنی کر دیتے ہیں جیسے سنا ہی نہیں ہے، ہم جان بوجھ کے سنی انسنی کر دیتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ چلا۔ یہاں پر معاملہ جو جواب نہ دینے کا تھا کسی دنیاوی معاملے کی وجہ سے نہیں تھا، وہ اللہ کا بندہ نماز پڑھ رہا تھا۔ اب نماز میں خیال آیا کہ کیا نماز کو توڑ دوں؟ یہ جو نفل کی پہلی رکعت ہے یا سجدے میں رکوع میں پتہ کس جگہ آواز آئی، کیا اللہ کی اس عبادت کو جاری رکھوں یا توڑ دوں؟ عبادت میں تھا، یہ سوچ کر چھوڑ دیا، کتنی ترجیح دی کہ اللہ کی عبادت شاید ضروری ہو، ماں کو بعد میں جواب دے دوں گا، عبادت نہ ختم ہو، نماز نہ ٹوٹے، تو عبادت کو جاری رکھا۔ دوسرے دن پھر ماں آئی، پھر آواز دی، اس کا جو معمول تھا اس کے مطابق پھر نماز میں تھا، پھر جواب نہ دیا۔ تیسرے دن پھر آواز دی، پھر جواب نہ ملا۔ اب جب 3 دن ماں کو جواب نہ ملا تو ماں کے دل سے الفاظ نکلے۔ ویسے مائیں جلدی جلدی بچوں کے لیے بد دعا نہیں کرتی، جب مسلسل بلانے پر جواب نہ ملا تو ہاتھ اٹھا کر کہا، اے اللہ اس کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کسی بری عورت کا منہ نہ دیکھ لے، اللہم لا تمت ہو، اس وقت تک کسی موت نہیں آنی چاہیے جب تک کسی بدکار عورت کی پلے نہ پڑ جائے، اس کا سامنا نہ ہو جائے۔ وہ دعا کر کے چلی گئی، اسی وقت یا ہو سکتا ہے اگلے دن شور اٹھا کہ یہ جو معبد میں بیٹھا ہوا عبادت گزار ہے، اس نے فلاں عورت کے ساتھ بدکاری کر دی ہے۔ وہ سارے لوگ جو بڑا عبادت گزار سمجھتے تھے، دعاؤں کے لیے آتے تھے، بچوں کو ہو سکتا ہے دم بھی کروا رہے ہوں، بڑا ولی سمجھتے تھے، سارے اس شور میں، اس آگ میں بہہ گئے، اپنے روزار اٹھا کر آ گئے، اسے مارنے پر تیار ہو گئے۔ جو عبادت خانہ تھا اسے گرا ڈالا، یہ بھی نہیں دیکھا جرم اس کا ہے، یہ عبادت خانے کا کیا جرم ہے، لیکن نفرت اتنی پیدا ہوئی کہ عبادت خانہ بھی گرا دیا۔ یہ بھی پریشان ہو گیا، بیٹھے بیٹھے میرے ساتھ کون سی مصیبت پڑ گئی ہے۔ جیسی بات ایسا نیک صالح شخص کسی کی طرف بری نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا، تو اتنا بڑا الزام تھا کیا؟ وہ پکڑ کر لے گئے، ان سے پوچھا معاملہ کیا، مجھے تفصیلات تو بتاؤ۔ کہا فلاں عورت امید سے ہے اور وہ تمہارا نام لے رہی ہے، تمہاری عورت ہے، تمہارا نام ہے، لہذا تم بھی مجرم ہو۔ اور پریشان ہو گیا، سوچنے لگا یہ ساری مصیبت مشکل میرے سر آئی کیوں ہے، جرم کیا نہیں ہے تو اس مصیبت میں کیوں مبتلا ہو۔ پھر یاد آیا ماں 3 دن تک آوازیں دیتی رہی تھی، میں جواب نہیں دے سکا۔ ہو نہ ہو یہ ماں کی بد دعا کا اثر ہوگا۔ ان لوگوں سے کہا ایک ہمارا تعلق اتنے عرصے سے رہا ہے، تم نے جو سزا دینی ہے دے دینا، لیکن مجھے چند لمحے ماں کے پاس حاضر ہونے کی اجازت ہے، مجھے چند منٹ ماں سے بات کر لینے دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، دے دو وقت، آخری خواہش کے طور پر یہ پوری کر دیتے ہیں، پھر سزا دے دیں گے۔ ماں کے پاس گیا، کہا ماں مجھے پتا ہے تمہارا دل ناراض ہے، اور اپنا عذر بیان کیا، میں کسی نافرمانی کی وجہ سے ایسے نہیں کر رہا تھا، تمہاری بے ادبی کی وجہ سے نہیں کر رہا، ماں نماز پڑھ رہا تھا تو میں نے سوچا اللہ کی عبادت زیادہ ضروری ہے، ماں کو بعد میں دعا، اس وجہ سے یہ کوتاہی
کوتاہی ہوگی ہے، کوئی تمہارا دل خفا کرنا مقصود نہیں تھا۔ ماں نے جب یہ سنا نا تو ماں تو بڑی رحیم ہوتی ہے، فوراً معاف کر دیا۔ جب معاف کیا نا اب یہ جریج پورے جہو جلال کے ساتھ روب کے ساتھ ان کے سامنے کہا اب بات کرو، کیا بات ہے؟ ان کا وہ عورت ہے تمہارے بارے میں یہ بات کر رہی ہے، کہا لاؤ اس عورت کو جو مجھ پر الزام لگاتی ہے، لے آئے اسے سامنے۔ اب اس عورت کے خلاف گواہیاں نہیں دی، کہا یہ جو اس کے پیٹ میں بچہ ہے نا یہ بچہ بتائے گا کہ میں کون ہوں۔ بلائے جتنی اعلیٰ درجے کی تھی، اور اس بچے کو اشارہ کر کہا یا بابوس، بعض روایتوں میں تو پیدا ہو چکا تھا، ایک دن یہ چند گھنٹوں کا تھا، یا بعد میں آتا ہے ماں کے پیٹ میں تھا، کہا یا بابوس من ابوک، اور تو خود بتا تیرا باپ میں ہوں یا کوئی اور تیرا باپ ہے، تو کوئی دیر کو چھوڑ ساروں کو۔ وہ بچے نے آواز دی یہ اللہ کا ولی میرا باپ نہیں ہے، فلاں چرواہ میرا باپ ہے۔ اب وہ لوگ دوڑے دوڑے آئے، پاؤں میں گرے، معافیاں مانگی، کہا ہم سونے چاندی کا تمہیں معبد بنا دیتے ہیں، کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری بھی جو میرے ساتھ تعلق تھا، عقیدت تھی، میں نے دیکھ لی ہے، میری ماں راضی ہوگی، مجھے سب کچھ مل گیا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ماں باپ کی دعا اتنا بڑا ولی بھی ہو اس کے حق پہ بھی بڑا اثر رکھتی ہے۔ ہم تو ہیں ہی بڑے گناہگار، لہذا ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری اور ان کے ساتھ حسن معاملہ میں کبھی کوتاہی نہ کریں، ان کے حقوق کا خیال رکھیں، کیونکہ یہ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفعہ میں نے آپ کو حدیث میں فرمایا بڑا بد نصیب ہے وہ شخص جو ماں باپ کو بڑھاپے میں پالے پھر بھی جنت حاصل نہ کر سکے۔ ماں باپ کو بڑھاپے میں پالے، بوڑھے ماں باپ ہو اب کما نہیں سکتے، چل پھر نہیں سکتے، بھاگ دوڑ نہیں سکتے، کمزور ہو گئے ہیں، ان کو خدمت کی ضرورت ہے، اور اس موقع پر یہ خدمت نہ کر کے جنت حاصل نہیں کر سکا، بڑا بد نصیب ہے۔ ان کی خدمت کرتا، ان کو راضی رکھتا تو ان کی دعاؤں کے صدقے اللہ سے جنت عطا فرما دیتا۔ مجھے بڑی سعادت ہے جن کے ماں باپ زندہ ہیں، ان کے پاس بڑا موقع غنیمت ہے، آپ جوان ہیں، آپ کی صحت ہے، ان کی خدمت کریں، بڑی آسان جنت ہے۔ رب تعالیٰ کے فرائض پورے کریں اور نوافل کے ماں باپ کی خدمت کریں، اس پر بھی اللہ بڑا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ لہذا ماں باپ کو اگنور نہ کریں، اور جن کی نعمت آج دنیا میں نہیں ہے ان کے لیے رسول اللہ فرمایا وہ ماں باپ کے لیے دعائیں کرتے رہیں، دعائیں ان کے لیے کریں گے، رسول اللہ کے فرمان پر عمل کر کے اپنے لیے بخشش و نجات حاصل کرتے رہیں، بخشش ان کے لیے مانگیں گے، رب تعالیٰ ان سے راضی ہوتا رہے گا کہ میرے محبوب کے کہے پر عمل کر رہے ہیں، اپنی جنت حاصل کر لیں گے۔ لہذا جن کے ماں باپ نہیں ہیں ان کے لیے دعا کا اہتمام کیا کریں، ان کے لیے صدقات و خیرات کا اہتمام کیا کریں۔ بلکہ حدیث پاک ہے، بخاری مسلم میں ہے کہ خاتون رسول اللہ کی بارگاہ میں آتے ہوئی اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ کہ میری ماں نے ایک نظر مانگی تھی کہ میں حج کروں گی لیکن حج نہیں کر سکا۔ یہ جو کہتے ہیں دوسروں کے عمل کا فائدہ کسی کو نہیں پہنچتا، کہا ماں نے نظر مانگی تھی کہ میں حج کروں گی، حج نہیں کر سکی، تو کیا میں وہ نظر اب میں پوری کروں؟ یا رسول اللہ فرمایا ہاں وہ نظر تم پوری کر دو۔ ماں نے حج کرنا تھا، بیٹی نے کر دیا، اللہ اس کے لیے اس کے حق میں یہ قبول فرما لیتا ہے۔ لہذا دعا کرے اللہ ہمیں والدین کے ساتھ حسن معاملہ، حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔